سال دوم 12ویں کلاس میں بہت خوش آمدید بیٹا. آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ حصہ گرامر پر مشتمل ہے. اور حصہ گرامر کتنے حصوں پر مشتمل ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں. حصہ گرامر 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 رموزی اوقاف، نمبر 2 مطابقت، اور نمبر 3 امدادی افعال. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں، چونکہ ہمارا سیکھنے کا عمل ہے، تو وہ ہے رموزی اوقاف. رموزی اوقاف کو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ رموزی اوقاف کسے کہتے ہیں، رموزی اوقاف کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ہمارے اردو میں شامل ہے، اصل میں یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے بارے میں کس طرح سے بات کی جاتی ہے. تو رموزی اوقاف کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ لیکچر فوراً سننا ہوگا بیٹا. اس سے متعلق کوئی بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ میں اتنا بریفلی ایکسپلین کر دوں کہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائے اور آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں. چلیں شروع کرتے ہیں. رموزی اوقاف. سب سے پہلے تو ہمیں رموزی اوقاف کی ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے کہ رموزی اوقاف کہتے کسے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے رمز کی جو آپ دیکھیں رمز جمع ہے رموز کی، یعنی کہ رموز جمع ہے رمز کی، اور اوقاف جمع ہے وقفے کی. رمز کے معنی ہوتے ہیں نشانی، علامات، جبکہ اوقاف جو کہ وقفے سے نکلا ہے تو وقفے کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہر جانا. تو رمز کی جمع رموز ہے جس کے معنی علامات ہیں، اور وقفے کی جمع اوقاف ہیں جس کے مطلب رکنا، ٹھہر جانا ہے. یاد رکھیے ہم آگے چل کر بات کریں گے معنی اور مطلب میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے تو اس میں ہے سکتہ، اور سکتہ کو 2 ناموں سے پڑھا جاتا ہے. ایک تو سکتہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، دوسرا وقفے خفیف کے نام سے اس کو پڑھا جاتا ہے. مختصر ترین وقفہ ہم اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں عبارت میں سکتہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے چھوٹے سے مراد یہ کہ وہ الفاظ جو بہت مختصر وقفے کے لیے، یعنی کہ وہ علامت جو بہت سے مختصر وقت کے لیے استعمال کی جائے، بہت مختصر ٹھہراؤ جس میں موجود ہو، ہم وہاں پر سکتہ کی علامت کو استعمال کرتے ہیں. اس کا استعمال لفظوں کے درمیان کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا میں اگر اس کو سمجھانے کے غرض سے پیش کروں تو میں آپ کو کہوں گا کہ لفظ میرے جملوں پر غور کیجیے گا، اور جو تحریر سامنے آپ کے اس وقت موجود ہے آپ ذرا اس کو دیکھیے کہ لفظوں کے درمیان یہ بات نوٹ کی جائے گی. نمبر 2 اس کا استعمال جو ہے اسما یعنی کہ ناموں میں استعمال کیا جاتا ہے، مترادفات میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم رتبہ الفاظ یعنی جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ الفاظ کو اگر مثال کے طور پر اگزامپل دیتا ہوں، اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے. پنجاب کے بعد کوما ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، علامت اس کی ہے الٹا کوما. اگر اب میں تھوڑے سی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، واضح کروں آپ پر اس کا سکتہ کا مفہوم اور معنی، تو دیکھیں مثال ہے، میں اگر اگزامپل دیتا ہوں علی احمد اسکول گئے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی احمد جو ہے دراصل یہ ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کا مختلف نام ہوتے ہیں. تو علی احمد اسکول گئے ہمیں ایسا لگ رہا ہے. اگر علی کے بعد اگر کوما لگا دیا جائے تو علی کوما احمد، تو اس کا مطلب یہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں. تو یہاں پر ہم نے اپنی پہلی بات پروف کر دی کہ اسما یعنی جو ہے ناموں کے درمیان بھی، اور مترادفات یعنی کہ سینونیمز، ہم معنی الفاظ جو ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں مترادفات، مترادف الفاظ، مترادف، اور ہم رتبہ الفاظ یعنی کہ ادھر ادھر یہاں وہاں ایسے الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے. نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس رموز و اوقاف میں دوسرا ہے وقفہ، یعنی کہ اس کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آدھا رک جانا. تو عبارت میں جب سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو، اب دیکھیے ہم نے سکتہ میں یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر لفظوں کے درمیان ٹھہراؤ ہے. یہاں کہہ رہے عبارت میں جب سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو، یعنی کہ ایک سے زیادہ الفاظ کے لیے ہمیں اگر رکنا ہو تو وقفہ استعمال ہوتا ہے. یا علامت جملوں کو ملانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور پہلے جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرنے کے لیے بھی، یعنی جملوں کے اندر باہم طویل جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے. مثال کا استعمال کہاں ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی کہ آپ کسی لفظ پر زور دے رہے ہیں، ایمفیسائز کر رہے ہیں، تب کے لیے استعمال کی جاتی ہے. طویل جملوں میں باہم روابط کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ باہم روابط ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کو انگلش میں سیمی کولن کہتے ہیں. اس کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کے اوپر الٹا کوما ہے. ہم نے جو سکتہ پڑھا تھا وہ الٹا کوما تھا، اب اس میں ڈاٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک سیمی کولن ہے. مثال اگر آپ دیکھیں تو لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے.
اور اگر میں یہ کہوں لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو تینوں جملوں کو ایک لفظ جوڑ رہا ہے، وہ ہے دارالحکومت۔ اور اس جو مثال یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے، تو لفظ حصہ جو ہے ان تینوں جگہوں کو کیا کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان تینوں جملوں جو الگ الگ جگہ سے بلونگ کرتے ہیں ان کو ایک سینٹنس میں ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو سکتہ کے بعد جو وقفہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ۔ آپ نے سکتہ میں دیکھا تھا کہ ہم ایک لفظ کے بعد ٹھہر جاتے تھے، یہاں پر ہم ایک سے زیادہ لفظوں کا استعمال کریں گے۔ میں نے اس لیے یہاں پر اگزامپل یہ والی کوٹ کی تاکہ آپ کو سکتہ اور وقفہ کا جو باہمی فرق ہے وہ واضح ہو سکے۔ رموزی اوقاف میں اگر آپ دیکھیں رابطہ، جس کو وقف لازم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بات ایک اگلی بات، پہلی بات بھی مکمل ہو رہی ہے، دوسری بات بھی مکمل ہو رہی ہے، اور دونوں باتیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپلینیشن یا ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہاں پر جو علامت استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر، یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں رابطہ کی علامت، اور یہ علامت اصل میں انگلش میں کہتے ہیں اس کو آپ کولن کہتے ہیں، میتھمیٹکس میں اس کو پرپورشن سائن بھی کہتے ہیں، جو آپس باہم ایک دوسرے کے ساتھ نسبت کو قائم کرتا ہے، ایک تعلقات کو قائم کرتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے۔ تو عبارت میں سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ ضروری ہو تو رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اگر میں بات کروں اس طرح استعمال، تو یہ علامت زیادہ تر اقوال یا وضاحتی جملوں، ذرا غور فرمائیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ MCQs میں اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ وہ علامت جو علامت زیادہ تر اقوال کے لیے یا وضاحتی جملوں کے لیے استعمال کی جائے، کون سی علامت ہے؟ تو آپ کے پاس 4 آپشنز ہوں گے، تو آپ نے ایک چوز کرنی ہوگی۔ تو یہ طریقہ استعمال دیکھ لیجئے کہ یہ علامت زیادہ تر اقوال یا وضاحتی جملوں یا سابقہ جملوں کی وضاحت یا ذیلی عنوانات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی دانا کا قول ہے کہ، آگے دیکھیں علامت استعمال کی جا رہی ہے، چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے، سچ ہے، آگے سیمی کولن یا کولن یہ والی علامت استعمال کی جائے گی رابطہ کی، سچ ہے، اتفاق میں کیا ہے، برکت ہے۔ تو پہلا سچ ہے، اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہے، بعد میں اتفاق میں برکت ہے۔ یہ رموز و کاف کی تیسری ٹرم ہے۔ رموز و کاف میں چوتھی جو چیز ہے وہ ہے تفصیلیہ۔ اب تفصیلیہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے جاننے کے لیے ہمارے پاس۔ عبارت میں جب کوئی بات تفصیل سے بیان کی جائے تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کیسے ہے؟ طویل اقتباس، ذیلی عنوان، یعنی کہ طویل اقتباس سے مراد یہ کہ آپ کسی سیاق و سباق کے حوالے تشریح کرتے ہیں، تشریح میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ ذیلی عنوانات یعنی کہ ہائیڈنگز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ سب ہائیڈنگز بھی ہوتی ہیں، مین ہائیڈنگ کی بات نہیں کر رہا، سب ہائیڈنگز کی بات کر رہا ہوں جو مین ہائیڈنگ کے بعد آتی ہیں، اور فہرست مرتب کرنے کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر اس کی علامت آپ دیکھ لیں، کولن یعنی کہ ڈوٹس یعنی کہ نسبت کی علامت، ساتھ میں ایک ڈیش لگایا گیا ہے۔ مثال ہے اس کی ورزش کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ ہم اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ تفصیلے کی علامت استعمال کر رہے ہیں تو تفصیلے کی علامت استعمال کرنے کے بعد اگلی لائن سے اس لائن کی وضاحت شروع کریں، یعنی کہ تشریح کی ہائیڈنگ دی ہے اور تفصیلے کی علامت لگا دی، اب آگے سے لکھنا شروع نہ کریں بلکہ اس کو اسی نیکسٹ پیج سے نیکسٹ لائن سے اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں۔ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے، طالب علم اس کو شاید اتنا سیریس نہیں لیتے، بٹ میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کچھ نہ کچھ اس میں ڈیفرینشیٹ ضرور کریں، چونکہ پنکچویشن ہے رموز و کاف، ایکچولی پنکچویشن جیسا ہی کویسچن ہے کہ جناب آپ نے پنکچویٹ کرنا ہے، لائنز کو کس طرح سے پڑھا جانا ہے، آپ میں یہ جاذب نظر آپ نے ہی خود ہی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو رموزی کاف میں نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ختمہ۔ ختمہ یعنی کہ بالکل ہی اینڈ کر دینا، ختمہ فل سٹاپ، انگلش میں آپ کہہ لیں کہ فل سٹاپ لگا دینا، اس کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ بات کو مکمل کرنے اور اگلے جملوں یا لفظ کو نمایاں کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ غور فرمائیے گا، بات کو مکمل کرنے یا اگلے جملے یا لفظ کو نمایاں کرنے کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عبارت میں جملہ مکمل ہونے، مخففات، مراسلہ، نمبر لکھنے، بحوالہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی علامت آپ دیکھ لیں، یہ ایک ڈیش ہے، اردو میں یہ ڈیش استعمال ہوتا ہے، انگلش میں یہ فل سٹاپ ہوتا ہے۔ مثال ہے وہ 7 بجے کالج چلا گیا، دیٹس اٹ، یہ بات کمپلیٹ ہوگی، فل سٹاپ لگا دی، یعنی کہ آپ نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، نیکسٹ ایگزامپل ہے نون میم راشد۔ آپ دیکھیں نون کے بعد بھی ڈیش ہے، میم کے بعد بھی ڈیش ہے، راشد سے بات کچھ نہیں ہے۔ تو نون سے مراد جو ہے وہ نور ہے، میم سے مراد محمد ہے، نور محمد راشد۔ جیسے آپ انگریزی کے اندر جب ایبریویشن استعمال کرتے ہیں، GOVT، یعنی کہ گورنمنٹ کو آپ نے لکھنا ہو تو آپ اسپیلنگ پورے نہیں کرتے بلکہ GOVT لگا کر ڈاٹ لگا دیتے ہیں، بالکل سیم مخففات جس کو ایبریویشنز کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یہ والی بات۔ اس کے بعد ایم فل اردو، یعنی کہ ایم فل PhD اردو، تو ایم فل میں آپ نے ایم کے بعد ایم فل ماسٹرز ان فلسفی اردو، ٹھیک ہے۔ تو ایم کے بعد بھی آپ دیکھیں، آپ تو ایم سے مراد نہ کہ ماسٹرز، فل سے مراد کیا، فلسفی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ ڈیش کی علامت استعمال کی جا رہی ہے۔ اٹس مین کہ ہم مخففات کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کو بات مکمل کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔
نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں رموز و کاف میں سوالیہ ہے جس کا دوسرا نام استفہامیہ ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ کو سوال پوچھ لیا جائے کہ جی آپ کو یہ والی علامت پوچھ لی جائے, یہ علامت لگی ہوئی ہے, ذرا غور فرمائیے گا, یہ والی علامت, یہ دیکھیے اردو علامت ہے. اگر آپ کو یہاں پر انگریزی علامت یعنی کہ اس کی ڈائریکشن بدل دی جائے تو یاد رکھیے گا یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. ایگزامینر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ آپ کو اگر مثال 4 آپشنز میں یہ والی علامت بھی دے دیتا ہے اور انگلش والی علامت بھی دے دیتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اس میں سے استفہامیہ کون سا ہے, تو آپ سمجھے شاید اس کا ڈائریکشن چینج ہے تو استفہامیہ ہے, اور اگر یہ والی ڈائریکشن ہوگی تو یہ سوالیہ نہیں. یاد رکھیں آپ اردو کا پیپر دے رہے ہیں, CSS کا امتحان نہیں دے رہے جس میں آپ نے اپنی ورتھ کو شو کرنا ہے, یا آپ نے صرف اپنے اردو کے اکارڈنگ اس کا آنسر کرنا ہے. تو سوالیہ جو ہے بیٹا دیکھیے گا, ذرا غور فرمائیے گا, سوالیہ اسی کا دوسرا نام کیا ہے, استفہامیہ. آپ کو سوالیہ کا لفظ پوچھے استفہامیہ کا تو بات ایک ہی ہے, یہ ایک ہی بات کے دو نام ہیں. عبارت میں اگر کوئی بات پوچھی جائے تو اس جملے کے آخر پر اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کا دوسرا نام استفہامیہ ہے. اس کی علامت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, بڑی آسان سی ہے کہ آپ نے کھانا کھایا, سائن آف ایکسکلیمینیشن کے بجائے یہاں پر سائن آف انٹروگیٹو یا انٹروگیٹو استعمال کیا گیا ہے جس کو آپ سوالیہ سائن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میں تھوڑی سی آگے لے کر چلوں آپ کو رموزی اوقاف میں, تو فجائیہ ہے. اگر کسی جملے میں کسی جذبہ یعنی مثال کے طور پر غصہ, نفرت, حیرت, دکھ یا غم کا اظہار کرنا ہو تو فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے. یہ بڑا ایک, کیونکہ اب آپ دیکھیں میں اس کو آسان سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا اس پوری فکرے میں ایک بات کامن ہے کہ جذبہ یعنی کہ جذباتی کیفیت, غصہ بھی جذباتی ہے, نفرت بھی, حیرت بھی, دکھ بھی اور غم بھی, یہ ساری باتیں کیا ہیں, جذباتیات پر مبنی ہیں. ٹھیک ہے, ہنسنا, خوش ہونا, غصہ کرنا, حیرت کرنا, دکھ کرنا, یہ سارے کیفیات ہیں, جذباتی کیفیت. ان کے ساتھ جو علامت لگتی ہے یہ ہے. تو یہاں مثال ہے آہا ہم میچ جیت کے, یہ ایک خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور چیز ہے, اب وہ بھی دیکھیں, ندائیہ. ندائیہ کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا. اگر جملے جملے میں کسی کو پکارنا ہو یا مخاطب کرنا ہو تو ندائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. اس کی علامت سائن آف ایکسکلیمینیشن ہے. ندائیہ مطلب مخاطب کرنا, ندا لگانا, آواز لگانا. اسلم یہاں آؤ, یہاں دیکھیں سائن آف ایکسکلیمینیشن, اس کو آپ ندائیہ اردو میں کہتے ہیں. یاد رکھیے علامت فجائیہ کی بھی ایک جیسی ہے, ندائیہ کی بھی ایک جیسی ہے, مگر ان کا استعمال اگر آپ کو ایگزامینر جب سوال پوچھے گا یا تو علامت دے کر سوال پوچھے گا, یا آپ کو یہ جملہ اس کی تعریف یعنی کہ یہ اگر جملے میں کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا مقصود ہو تو کون سی علامت کا استعمال کریں گے, تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہوں گی. وہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے ندائیہ بھی دے دے, فجائیہ بھی دے دے, پھر آپ کو یہ علامت بھی دے دے, تو آپ کنفیوز ہو جائیں. پھر آپ اچھی طرح سے دھیان کر لینا کہ اس کو ندائیہ کہتے ہیں. علامت پوچھے تو علامت کی بتائیں, اور اگر آپ سے وہ پوچھے کہ ایسی کیفیت کو جس میں مخاطب کرنا مقصود ہو یا پکارنا مقصود ہو تو کیا کہتے ہیں, تو آپ نے کہنا اس کو ندائیہ کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے. دیکھیے گا بیٹا آگے ہمارے پاس ہے خطابیہ. خطابیہ کیا ہوتا ہے, جب جملے میں کسی کو مخاطب کرنا ہوگا یا علامت استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, مخاطب کرنا ہے کسی کو. دیکھیں میں نے اس کو الگ سے کیٹیگوریکلی بیان کر دیا ہے. جیسے آپ ذرا غور فرمائیں تو میں نے آپ کو پچھلی بات میں یہ بات کہی بیٹا کہ جب ہم نے دیکھیں یہاں پہ موجود ہے کہ اگر جملے میں کسی کو پکارنا ہو, یا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, تو میں نے یا کو مزید ایکسپلین کر دی ہے. مخاطب کرنا ہو تو پھر ندائیہ نہیں ہوگا. جب پکارنا ہو, میرے جملے پہ ذرا غور کیجیے گا, تو پھر آپ استعمال کریں گے ندائیہ. اور جب پکارنا ہو کسی کو تو پھر آپ کریں گے خطابیہ. اچھا, پکارنا ہو یعنی کہ اب پکارا جا رہا ہے تو یہ ندائیہ کی علامت استعمال کی جا رہی ہے. اگر جملے میں کسی کو پکارنا ہو تو یہاں پر کون سی علامت استعمال کی جا رہی ہے, ندائیہ کی علامت استعمال کی جا رہی ہے. اچھا, وہ جرنلی پوچھ لے گا, ویسے وہ کبھی وہ خطابیہ پوچھتا نہیں ہے کیونکہ وہ ندائیہ کو ہی خطابیہ کنسیڈر کر لیتا ہے. بٹ کبھی اگر آپ سے پوچھ لے یا اس طرح کا سوال آ جائے تو یاد رکھیں ندائیہ ندا لگانا, آواز لگانے کو کہتے ہیں. اور خطاب کرنا یعنی کہ جیسا کہ یہاں پر یہ موجود ہے خطابیہ, جب جملے میں کسی کو مخاطب کرنا مقصود ہو تو علامت استعمال ہے. جناب علی, معززین, اے لوگو. میں نے یہاں پر ایک ریڈ لکھا ہوا استعجابیہ, آپ اس کو ذرا نگلیکٹ ہی رکھیں چونکہ میرا خیال ہے اس پر کوئی اتنا خاص کوشچن نہیں کی جاتی اور یہ ایک تمنا, حیرت تقریباً یہ ایک جذباتی کیفیات کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے. جس طرح سے جو آپ کی یہ والی علامت ہے علامت ندائیہ اور علامت خطابیہ, جو اگر آپ غور کریں تو علامت ندائیہ کے اندر پکارنا اور مخاطب کرنا بھی موجود ہے, مگر خطابیہ کے اندر صرف اور صرف خالصتاً مخاطب کرنا مقصود ہے. تو آپ نے یہ ہلکے ہلکے سے ڈفرینس ہیں بیٹا, ان کو ذرا دھیان رکھیے گا.
रमूज़ी औक़ाफ़ में ज़रा अगर अगली बात देखिए आपके पास तो कोसैन है, ज़रा ये ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, ये बातें थोड़ी सी ज़रा हट कर हैं आपके सिलेबस में। कि कोसैन क्या है, आपने 12 बार पढ़ा होगा, ब्रैकेट्स को कहते हैं। अगर तहरीर में जुमला मोतरज़ा लिखना हो तो कोसैन की अलामत इस्तेमाल की जाती है। ज़रा गौर फरमाइए, कोसैन से मुराद ये ब्रैकेट्स हैं, इसको इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोलते हैं। नाम इस्तेमाल किया, कोसैन कबीर, कोसैन सगीर, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, कोसैन कबीर बड़ी ब्रैकेट, कोसैन सगीर छोटी ब्रैकेट। जुमले से मुतल्लिक अहम या वजाहती तहरीर को ब्रैकेट में लिखना, वजाहती तहरीर से मुराद। मैं अगर यहाँ पर ये वाली एग्जांपल दूँ, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ मुसव्विर पाकिस्तान। अब देखिए अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, दैट्स इट। बट मुझे ये बताना था कि जनाब ये तो शायर मशरिक़ भी है, मुसव्विर पाकिस्तान भी है। इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्ट लिंक है, बट मैं इनडायरेक्टली ये भी इस हस्ती का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनडायरेक्टली। बट डायरेक्टली मैं इसके साथ ये चीज़ें मंसूब हैं। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ भी हैं, मुसव्विर पाकिस्तान भी हैं, ये इनके जो है साथ मंसूब हैं ये चीज़ें, मगर इनका डायरेक्ट ताल्लुक मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया बल्कि इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया। तो ये कभी कभी इसकी एग्जांपल मज़ीद वजाहत के लिए अगर आप देखें तो 9th-10th के अंदर आप इस्लामियात की किताब पढ़ते हैं तो कुरान मजीद की आयत की तर्जमा सूरह अनफाल के आते हैं, तो उसमें कभी कभी तर्जमा समझ नहीं आता तो ब्रैकेट्स बनी होती हैं। तो ब्रैकेट्स में का मतलब ये नहीं होता कि इसका ये बिल्कुल हूबहू तर्जमा है, बल्कि वो ब्रैकेट लगाकर उसमें तुम आप मैं ये अल्फाज लिखे जाते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये बात क्या हो रही है। क्लियर है जी बात। तो बाज़ औक़ात हम कोई बात जो तहरीर का हिस्सा नहीं होती है, तहरीर में लिखना ज़रूरी नहीं होती, मगर हम फिर भी वजाहत के तौर पर लिख देते हैं, इखलाक़न लिख देते हैं ताकि इसको तहरीर का हिस्सा ना समझा जाए, मगर इसको इसलिए लिखा गया ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरी बात पहले पढ़ गई होगी यकीनन आपको। उसके बाद है जी रमूज़ी औक़ाफ़ में ख़त या लकीर। ख़त भी इसका नाम है, लकीर भी इसी का नाम है। तो ख़त कह लें या लकीर कह रहे हैं एक ही बात है, ये ज़रा गौर फरमा लीजिएगा। ये भी तकरीबन कोसैन के ही उसूल पर काम करता है। अगर तहरीर में जुमला मोतरज़ा लिखना हो तो जुमले के दोनों जानिब ख़त की अलामत लगाकर इसे तहरीर से अलग किया जाता है। जैसे अगर जुमला मोतरज़ा लिखना है तो जुमले के दोनों जानिब ख़त की अलामत लगाकर तहरीर से उसको अलग कर देंगे। मिसाल के तौर पर इसका जुमले में अचानक तब्दीली के लिए या गुज़िश्ता बातों को एक जगह जमा करने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, गुज़िश्ता गुजरी हुई बातों के लिए भी। तो मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल, अब मैं यहाँ पर फिर वही शायर मशरिक़ मुसव्विर पाकिस्तान पर डैश के अलामा सियालकोट में पैदा हुए। असल में ये यहाँ पर अगर मैं ये डैश का इस्तेमाल शुरू और आखिर में कर लेता हूँ तो कोई बात बाज़ औक़ात में की बात भूल जाता हूँ या गैर इरादी तौर पर मैंने वो बात लिखना भूल गया और मैंने बाद में मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पर तहरीर करनी है, तो मैं इन दोनों इसी अलामतों का इस्तेमाल करके या ब्रैकेट का या इन अलामत का इस्तेमाल करके जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुज़िश्ता बातों को एक जगह जमा करने के लिए भी, तो हम इसका इस्तेमाल करके अपनी बातों को एक मतलब वजाहत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्लियर कर सकते हैं कि हम किस मौजू पर बात कर रहे थे, या हम यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहे हैं चूँकि हम बात लिखना भूल गए थे या अचानक हमें तब्दीली मकसूद थी तो हमने इस अलामत का इस्तेमाल किया। ये खातिर हाँ काफ़ी एक बस समझने के लिए एक एलिमेंट है, बाकी इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा या आप आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर सीखिएगा। वावैन है, वावैन किसे कहते हैं? वावैन को हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर। किसी इबारत का इक़्तिबास या किसी का कौल इसकी के अल्फाज में नकल करना हो तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इस अलामत के लिए आप देखें ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज यानी कि इन्वर्टेड कोमास हैं। आप इन अदर हैंड ये की बात कर सकते हैं कि जी वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने इरशाद फरमाया काम काम और सिर्फ काम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का की हदीस पाक है कि इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है? फ़र्ज़ है। तो ऐसी बातें जो किसी का कौल हो या किसी के अल्फाज या हदीस पाक हो या कुरान मजीद की आयत का हूबहू तर्जुमा एज़ इट इज़ आपने पेस्ट करना हो, दैन आप इन इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करते हैं। रमूज़ी औक़ाफ़ क्या है? अलामत हज़फ़। अगर तहरीर में किसी बात का ज़िक्र मुनासिब ना हो यानी कि हज़फ़ कर देना, किसी चीज़ को निकाल देना, तो या जुमले में तवील इक़्तिबास के चंद जुमलों के दरमियान इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर में जब किसी की बात का ज़िक्र करना ना मुनासिब ना हो यानी कि करना नहीं चाहते तब इस अलामत का इस्तेमाल जुमले में तवील इक़्तिबास के चंद जुमलों के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। जैसे कभी कभी हम किसी को कुछ कहते हुए चुप कर जाते हैं, एहतरामन की जुमले मुझे ज़ेब नहीं देते, मुझे शोभा नहीं देते। जैसे उस्ताद है क्लास में खड़ा है तो वो गाली गलोच नहीं कर सकता, या उस्ताद खड़ा है तो वो ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकता जिससे तालिब इल्म का दिल आज़ारी हो। गुस्सा तो बहुत आता है, तालिब इल्म है, शागिर्द हैं, बच्चे हैं, आप बहुत चीज़ों में गलतियाँ कर जाते हैं, बट उस्ताद जो होता है अच्छा उस्ताद वो हमेशा अपने तालिब इल्मों को मोहब्बत के साथ गाइड करता है। तो जब गुस्सा आ रहा और इंसान अपने जज्बात पर काबू ना रखे तो बहुत कुछ कहना चाहता है मगर वो आधी बात करता है, तब ये अलामत इस्तेमाल की जाती है कि जब किसी बात का जिक्र करना ना मुनासिब ना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर तुम बाज आ जाओ वरना, आप समझ लें एक तरह से ये किसी को थ्रेट करना, धमकी देना भी है। खुदा उनकी मदद करता है जो आप
یس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اگلے بندے سے وہ بات نکلوانا چاہتے ہیں, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اگلا بندہ پھر دوسرا جو آڈینس ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے اپنی مدد کرتا ہے. تو کبھی کبھی اقتباس میں چند جملوں کے درمیان اس کو استعمال کر کے یعنی کہ اگلا بندہ خود اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کبھی کبھی کچھ باتوں کو, تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے, علامت حذف کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے علامت ترک. علامت ترک کیا ہوتی ہے؟ عبارت میں جب کوئی لفظ لکھنے سے رہ جائے تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. استعمال کیا ہے؟ جب کوئی بات رہ جائے یا لکھتے وقت بھول جائے. مثال کے طور پہ میں نے اس سے آگے یہ علامت حذف لگی ہوئی ہے ریڈ کلر میں, اگر آپ نوٹ فرما رہے ہوں تو یہ علامت حذف ہے. دل کی ساری بات کہہ دی, اس لفظ کے بعد سے لکھنا بھول گئے تھے تو ہم نے کیا کیا, یہ علامت لگا دی. تو اس کا مطلب یہ کہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم یہاں پر لفظ بھول گئے ہیں, میں نے اس سے دل کی ساری باتیں کہہ دی, تو اس کو کہتے ہیں علامت ترک. یعنی کہ کبھی کبھی کوئی چیز اگر چھوٹ جائے تو ہم یہ علامت لگا کے, مثال جب ٹیچر مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کی علامت لگا دیتے ہیں, بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسپیشلی انگلش اور اردو کے ٹیچر کے بھی یہاں پر کوئی لفظ مسنگ ہے, اگر وہ مسنگ لفظ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس ہے رموز اوقاف. رموز اوقاف کیا ہوتا ہے؟ رموز اوقاف میں ہمارے پاس یہ علامت حاشیہ اور حواشی ہے. حاشیہ اصل میں اس کی جو جمع ہے وہ ہے حواشی. تو حاشیہ فٹ نوٹ کو بھی کہتے ہیں. جب عبارت میں کوئی بات آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا, کبھی آپ ابوالقاسم زہرابی پڑھیں تو اس کے اوپر آپ دیکھیے گا, آپ نے فرسٹ میں پڑھا ہوگا ابوالقاسم زہرابی, اس کے اوپر یہ علامت لگی ہوگی اور اس علامت کے اوپر یہ اس طرح سے ون لکھا ہوگا. تو مولانا حالی کی مسدس ہے, اس کے اوپر یہ علامت اہم اصلاحی نظم ہے, جس میں اگر پھر اس کے بعد وہ ایک نیچے لائن لگی ہو اسی کاغذ کے, یعنی کہ اسی پیج پر نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے. اب اس لائن کے نیچے ایکسپلین کیا ہوتا ہے نظم کا پورا نام مدد الاسلام ہے, یعنی کہ اس حواشی نمبر 1, حواشی نمبر 2, حواشی نمبر 3 دے کر اس بات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو حاشیہ جمع ہوتی ہے, حاشیہ آپ سائڈوں پر جو لائنیں ڈرا کرتے ہیں, اور حواشی حاشیہ کی جمع ہوتی ہے, اور یہ فٹ نوٹ یعنی کہ یہاں پر استعمال کی جاتی ہے. اور یہاں پر اس کا نمبر دینے کے بعد وہ نمبر کی ڈیٹیل کہ یہاں پر اس نمبر پر یعنی کسی لفظ پر یہ علامت لگا کر اور اس پر یہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے, اور پھر اس علامت اور اس نمبر کو اس فٹ نوٹ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات ایکسپلین کر دی جائے. اس کے بعد میں اگر آپ سے بات کروں تھوڑا سا آگے چل کر کہ ہمارے پاس کیا ہے, تو رموز اوقاف میں ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے علامت تخلص. علامت تخلص شاعر کا ادبی نام پر علامت استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی غزل قصیدہ شعر میں شاعر کا نام تخلص استعمال کرتا ہے تو اس علامت کو علامت تخلص کہتے ہیں. اسے غالب اپنے مرزا اسد اللہ خان غالب پورا نام ہے, اور اس علامت کو لگا کے اسد اللہ کے بعد جو غالب ہے ان کا تخلص استعمال کیا جاتا ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو ہمارے پاس نیکسٹ ہے علامت شعر, یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں میں آپ سے شیئر کروں کہ اگر آپ کو ان میں سوال آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ غور فرمائیں تو علامت حواشی اور علامت شعر کی تقریباً جو ہے شعر تحریر کرنے سے پہلے یہ علامت ڈالی جاتی ہے, یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس علامت کی دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا, اگر میں اس کے اوپر 1 لکھ دوں گا تو یہ حواشی بن جائے گا, اور اگر میں اس کو بالکل ایسے ہی رہنے دوں گا تو یہ کیا بن جائے گا, یہ شعر کی علامت بن جائے گی. تو یاد رکھیں حواشی میں اور شعر میں اس فرق کو یاد رکھیے گا, اس لیے میں نے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لکھ دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے, رموز اوقاف میں علامت مصرع ہے. علامت مصرع کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شعر کا صرف مصرع تحریر کرنا ہو, یعنی کہ کوئی بھی شعر 2 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے, پہلی لائن دوسری لائن, آپ نے اس شعر کی پہلی لائن کہنی اس کو پہلا مصرع کہیں گے, دوسری لائن کہنی تو دوسرا مصرع کہیں گے. پہلی لائن کو بھی مصرع کہتے ہیں, دوسری لائن کو بھی مصرع کہتے ہیں, دونوں مصرعوں کو ملا کر ایک شعر بنتا ہے. تو جب آپ نے اگر آپ کو پورا شعر یاد نہ ہو تو آپ ایک مصرع یعنی کہ عین کی علامت لگا کر تو وہ اس کی پہلی دوسری لائن کو بھی کہہ سکتے ہیں, مگر آپ وہاں پر شعر کی پھر علامت نہیں لگائیں گے بلکہ مصرع کی علامت یعنی کہ عین لگا کر آپ شعر کو کمپلیٹ کریں گے. جیسے عین ہے, شہادت ہے مقصود و مطلوب, محمد اقبال کا شعر ہے, اس کی ایک پہلا مصرع اس کا بنا کر استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو ہم نے پورا شعر استعمال نہیں کیا, ہم نے اس شعر کا صرف ایک مصرع استعمال کیا, اس لیے ہم نے عین کی علامت لگا کر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. بیٹے آج کے لیکچر کے حوالے سے ہمارے یہ سارے معاملات کمپلیٹ ہو چکے ہیں. رموز اوقاف آپ کے جو سلیبس میں شامل تھے وہ میں نے میکسیمم کروا دی. کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کے رموز اوقاف میں جو میں نے اسکپ کی گئی ہو یا میں نے کہا ہو کہ نہیں یہ غیر اہم ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں بیٹا, ایسا کچھ بھی غیر اہم نہیں تھا. سارا کچھ جو بورڈ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ سارا کچھ ہی اہم تھا. جو اہم تھا یا غیر اہم تھا وہ سارے کا سارا میں نے آپ کو کروا دیا. بس اس میں آپ کو کی پوائنٹ ایز اے ٹیچر آپ کو بتاتا چلو بیٹے, آپ نے ندائیہ, فجائیہ اور خطابیہ ان تینوں کے ڈفرینسز یاد کرنے ہیں کہ ندائیہ کی علامت مخاطب کرنے آواز لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, خطابیہ کی مخاطب کرنے کے لیے, اور فجائیہ کی جو ہے اپنی
خوشی، تمنا، حیرت، دکھ، افسوس، غمی، خوشی کے جو تاثرات ہوتے ہیں، جذباتی کیفیات ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو بیٹا یہ ڈفرینسز یاد رکھیے گا. کوئی ندائیہ فضائیہ خطابے کی علامت سیم ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو کبھی کبھی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے آپ سے کوشچن جب وہ کرتا ہے تو وہ پھر اس انداز سے کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیشن دے دیتا ہے اور کہتا ہے بتائیں صحیح جواب اس کا کیا ہے. تو جو میں نے ان کے ساتھ ساتھ مختلف نام بھی بتائے ہیں، جیسے سکتہ کا وقف خفیف بتایا ہے، تو رابطہ کا وقف لازم بتایا ہے، تو وہ آپ نے یاد کرنی ہے. کبھی سوال اس طرح سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے. اپنے جو استاد ہیں ان کو اجازت دیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کی انشاءاللہ سماعتوں پر گزرا ہوگا. بیٹا اگر اس میں کوئی مسئلہ آپ کو آتا ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس کے سوالات جواباً پوچھ سکتے ہیں، کیوریز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کو پازیٹیولی آنسر کروں گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.